تحریک عدم اعتماد اپوزیشن جو ہے وہ اب تابڑتوڑ حملے کر رہی ہے اور ان کے اعتماد میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے کل رات سے، اور پہلی دفعہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اقتدار کے ایوانوں میں تھوڑی سی بے چینی پائی گئی ہے، اور اب باقاعدہ طور پہ پرائم منسٹر عمران خان ٹاسکنگ کر رہے ہیں، ٹاسک دے رہے ہیں اور اپنے انتہائی معتمد ساتھیوں کو ساتھ رابطے میں ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اسد عمر صاحب، پرویز خٹک صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور کچھ اور بھی ان کو ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ آپ نے کس کو ہینڈل کرنا ہے، کس سے ملاقات کرنی ہے، لیکن معاملات کافی ڈگمگائے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کا جو اونٹ ہے انتہائی بے پیندے کا ہوتا ہے اور یہ کسی بھی لمحے کچھ بھی صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ تو چودھری صاحب، آپ نے سن لیا، معاملات کچھ ایسے ہی ہیں، اور کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے سب سے پہلے کچھ صحافیوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ معاملات جو ہیں ہم تیار ہیں، اگلے 48 گھنٹوں میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کیا آپ کامیاب ہو جائیں گے، یہ صحافی کا سوال تھا، تو مولانا نے کہا میں 100% یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس بار کامیابی یقینی ہے۔ اتنا کافی ہے، اب اپوزیشن میں کسی نقطے پر کوئی اختلاف نہیں، اپوزیشن تمام حل طلب امور پر اتفاق رائے کر کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ اپوزیشن نے اپنے اراکین اسمبلی کو اسلام آباد فوری پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ بظاہر امپائر نیوٹرل نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ ذرا رک جاتے ہیں، آپ سے میں پوچھتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے کسی نے انفرادی طور پر رابطہ کیا تو ادارے نے اس کا نوٹس لیا، حکومت گرانے کے بعد نئی حکومت کے قیام پر ابھی بات چیت نہیں ہوئی، امپائر چوہدری صاحب نیوٹرل نے؟ نہیں، وہ کوئی یہاں جا کے کوئی جلتے جلوس تو نہیں کرا رہے کسی کی حمایت میں، نہ ایم این اے ایم پی اے توڑ کے دے رہے ہیں، نہ ان کو کوئی گائیڈ کر رہے ہیں، نہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح ان کے جلسے جو ہیں وہ اکھاڑیں اور ان کے بندے توڑیں۔ وہ اپنا آئین اور قانون کے تحت جو ان کی ذمہ داری ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ اور مسلح افواج نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہونا۔ میں بھی آپ کو ایڈ کر دوں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی لیڈرشپ میں جو اس وقت امپائر کو کہا جاتا ہے، امپائر سے مراد ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، تو 100% شور کہ گو بائی بک، کانسٹیٹیوشن کے ادھر یا ادھر نہیں جائیں گے، اور تحریک عدم اعتماد ہو، پولیٹیکل معاملات ہوں، پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، الیکٹورل کالج کا معاملہ ہے، یہ ہینڈل کرنا ہے پولیٹیکل پلیئرز نے، خواہ وہ اس طرف بیٹھے ہیں اس طرف بیٹھے ہیں، کسی قسم کی کوئی کال نہیں جائے گی، نہیں گئی، اور بوتھ سائڈ اکراس دا بورڈ نہ ان کو کچھ بتایا جا رہا ہے نہ ان کو کچھ بتایا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مطلوبہ سہولت جو ہے وہ میسر نہیں رہی۔ اتنی ہم تفصیل میں نہیں جاتے، نہ اتنی وہ نہ بڑا پاکی دامہ کی حقائق میرے پاس تو نہیں، ادھر بھی باتیں ہیں ادھر بھی۔ ابھی یہ دیکھو نا، اتنے گھٹیا اور غلیظ اور نیچے اتر کے الزامات لگا رہے ہیں کہ کور کمانڈر پشاور جو ہیں لیفٹنٹ جنرل فیاض حمید، جو پہلے آئی ایس آئی میں ایک سے زیادہ دفعہ مختلف حیثیتوں میں کام کر چکے ہیں، اور انہیں ملکی سیکیورٹی کے لیے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ یہ طالبان کے لوگوں سے بات کرنے جو کہ گھیرے میں تھے، جی ادھر ہیلی کاپٹر سے اتر کے ان کے ساتھ ملاقات کر کے آئے۔ ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے، ان کی ملکی خدمات ہیں، اور یعنی تمام لوگ ایکنالج کرتے ہیں کہ اس نے بڑی خدمات کی ہیں۔ وہ اس وقت وہاں وہ وزیرستان میں اپنا وہ کافی یعنی ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کا میرا کیا تعلق بھائی، میں اپنا ملٹری کی جو ڈیوٹی ہے وہ کروں، اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں،
دشمن کا مقابلہ میں کرنے. تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے. تو میں نہیں کسی کو فون کرا. جی ہاں. اچھا کہانی سن لو ذرا. ہاں جی. یعنی وہ ایاز صادق کو فون کر دیا جی, سعد رفیع کو, بھائی ان کو کرنا ہے, اتنی حماقت کوئی مریم کو کر دے پھر. اچھا وہ انہوں نے یہ کر دیا. یہ تو بالکل بےہودہ لغو باتیں ہیں. دیز آر بیس لیس. اب ذرا امپائر کے بالکل یہ پکی پہلے بٹھا لے کہ ان کا. ٹھیک ہے, امپائر کے نیوٹرل ہونے پہ بلاول بھٹو صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ ہم امید رکھتے ہیں کہ پی ایم ایل کیو اپوزیشن کا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. اگر یہ ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, ہم یہی چاہتے ہیں. اور اگر ایسے نہیں ہے تو جیسے مجھے ایسے کوئی انفارمیشن ہوگا میں ملک کے سامنے, آپ کے سامنے رکھوں گا. اس وقت تک میرا ایک ممبر نے شکایت نہیں کیا. ایک ممبر نے بھی شکایت نہیں کیا. اچھا صابر شاکر صاحب آپ اچھا میں ادھر آ گیا ہوں تو آپ نے سامنے ذرا زیادہ جی ہاں یہ بھی میں سب کو ہی بتانا چاہتا ہوں. یہ کیا نیوٹرل یا نیوٹرل غیر نیوٹرل, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو آئین اور قانون کے تحت پاکستان کی حکومت ہے, مسلح افواج اس کے ساتھ وفاداری سے کام کرنے کی پابند ہے. میں آپ کو اس میں نیوٹرل یہ نہیں ہے. نیوٹرل وہ ہے سیاسی داؤ پیج میں. جی ہاں پیریڈ. جی ہاں یہ بات صحیح ہے. نیوٹرل سے مراد صاحب جو یہ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے ارکان کو فون جاتے تھے, جو یہ کہنا تھا. میں اس سے بھی آگے جا سکتا ہوں. ہاں جی. اور ہمارا فرض ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کریں. اس میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے, اس لیے وہ ساری باتیں ہم نہیں اور کوئی بات کرنے لگا ہوں. اچھا ایک صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ وہ جس طرح نواز شریف نے آئی ایس آئی کے ذریعے ایک صحافی جو آج کل بڑے وہ لڈیاں کبھی ڈالتے ہیں لندن میں کبھی یہاں, ابھی ان کو یہ مروڑ اٹھا ہوا ہے کہ قیمتیں کم ہو گئی ہیں تو اس سے اکانومی جو ہے بیٹھ جائے گی. یعنی یہ ایک نیا تھیری ایک آئی ہے. کوئی بات وہ نہ کہ جی وہ پیسے ان کو پاس آ جائے گے لوگوں کے. اچھا جس کو اس کو فوجیوں نے اٹھایا تھا, ادارے نے اٹھایا تھا, تو اس لیے جو بندے ہیں ان کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ پہلے تازہ ترین صورتحال پہ پہلے ہم کہیں رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے درست کہا ہے کہ امپائر جو ہے وہ اب نیوٹرل ہے. جن لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا ہے ان میں سے تو کسی بندے نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کسی طرف سے بھی کوئی دباؤ ہے. فواد چودھری صاحب جی, ہماری کانسٹیٹیوشنل اسکیم میں کوئی ادارہ نیوٹرل نہیں ہوتا, ادارے حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ بھی تک یہ چیز بار بار سمجھانے کے باوجود سمجھ نہیں آ رہی کہ فوج کے اندر ڈویژن ڈالنے کی کوششیں ایک انتہائی اس کو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے ادارہ, اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. جناب چودھری صاحب, اب فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہی کہہ رہے ہیں نا جو میں کہہ رہا ہوں, تو حکومت کے ساتھ ہی ہوں گے. ہو نہیں سکتا نا, اٹ کین ناٹ بی ادروائز. میں اور بات کر رہا ہوں, لیکن اگر گورنمنٹ بھی, میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کوئی غیر قانونی ان کو حکم دے گی تو وہ نہیں عمل کریں گے. تو جیسے کہ آپ نے ماضی میں کوشش کی, جی ہاں نواز شریف نے کہا نہیں ہے کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں اور جی آئی ٹی میں فوجی نہ بھیجیں, تو انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ کو اب یہ کریں یا آپ کے غیر قانونی آرڈر کو, پھر انہوں نے کہا جی آپ ہماری مدد کریں. چودھری صاحب اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.